أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ قابل احترام علماء دین و معزز و محترم ذمہ داران جمعیت، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ نماز مغرب کے بعد سے اس دینی اجلاس میں آپ تمام حضرات و خواتین شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس دینی اجلاس کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ، سوچ میں بہتری، زندگی میں بدلاؤ اور اخروی ناحیے سے اللہ تبارک و تعالی عظیم کامیابی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یقیناً ایسی مجلسوں میں شرکت، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور ایسی مجلس میں جیسا کہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایسی مجلسوں میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اپنی رحمتوں، اس کی اپنی برکتوں، اس کی اپنی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ نے شیخ حفظہ اللہ کی زبانی بزبان تمل نوجوانوں کے سلسلے میں باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو دین پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالی معاشرے کے نوجوانوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا عظیم فریضہ انجام دینے کی اللہ ان نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ہماری اس بستی پرنمبٹ میں جو نوجوان واللہ بہت صلاحیت رکھتے ہیں، غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈگری سے نوازا ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، کام کرنے کا ولولہ ہے، کام کرنے کا جوش ہے، علماء کی رہبری ہے، علماء کی رہنمائی ہے، تو اللہ ان نوجوانوں کو علماء کی قدر کرتے ہوئے ایک دینی فضا اور دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان نوجوانوں کو خاص یاد رکھا کریں۔ اللہ کے بندو، ایک اہم موضوع پر باذن اللہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حضرات و خواتین، ہم میں سے ہر ایک محنت کرتا ہے، دنیاوی ناحیے سے ہو یا دینی ناحیے سے، ہر کسی کی محنت ہے۔ کوئی دنیاوی معاملات میں زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کی دنیا آباد نظر آتی ہے، اور کوئی دینی ناحیے سے زیادہ محنت اور فکر کرتا ہے تو غیر معمولی دینداری اس بندے کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو سنت، اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے جس نظام کو اس نظام میں اللہ نے جس سنت کو لاگو کیا ہے، وہ سنت یہ ہے یہاں محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، مشہور آیات کریمہ ہیں سورہ نجم کی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔
انسان کو وہی نعمت اور وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش بہت جلد وہ اپنے سامنے اس کا نتیجہ اور رزلٹ پائے گا۔ بھلائی کے سلسلے میں آپ کی کوشش، آگے آپ صاحب خیر نظر آئیں گے۔ برائی کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مدت کے بعد آپ کی پہچان قوم و ملت کے مابین صاحب شر کی رہے گی، اللہ کی پناہ۔ تو گویا کہ جس میدان میں بندہ، جس فیلڈ میں بندہ محنت کرتا ہے، اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو بات بہت واضح ہے، اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں، ماحول میں، معاشرے میں جنہوں نے زبردست انقلاب بپا کیا اور ان کے ذریعے سے بہت بڑا بدلاؤ آیا، حقیقت میں محنت کرنے والے جفاکش لوگ ہیں، جو خود کے بدلنے کے ساتھ قوم کے بدلنے کی تڑپ رکھتے ہیں، جو خود کے سنورنے کے ساتھ قوم کے سنور جانے اور ان کے صحیح راستے پہ آنے کی غیر معمولی فکر رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، محنت ہم کرتے ہیں، لیکن محنت صحیح رخ پہ ہونی چاہیے، صحیح ڈائریکشن پہ ہونی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ محنت کریں، وقت کھپائیں، مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنے آرام اور راحت کی قربانی دیں، پھر بھی رزلٹ صفر۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے محنت کا جو راستہ اور طریقہ اختیار کیا، عموماً وہ راستہ اور طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے بتاتے ہیں، آسانی سے آگے بڑھتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے، ان کے حوصلے اور بلند ہوتے، ان کے حوصلے اور بلند ہوتے، کیونکہ انہیں اپنی محنتوں کا ثمرہ، اپنی محنتوں کا پھل نظر آتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دوستو، آج ہر کوئی ماحول میں ایک بدلاؤ چاہتا ہے۔ واللہ ایک ذی شعور عقل رکھنے والے مسلمان سے پوچھئے، آپ ماحول میں فساد یا بگاڑ چاہتے ہیں یا ماحول کی اصلاح چاہتے ہیں؟ آپ ماحول میں خیر چاہتے ہیں یا برائی چاہتے ہیں؟ ہر ذی شعور عقل مند انسان کا یہی جواب ہوگا، مولانا ہمیں ماحول بدلا ہوا چاہیے، بگڑا ہوا نہیں چاہیے، ہمیں ماحول میں سدھار چاہیے، فساد نہیں چاہیے، ہمیں ماحول میں خیر چاہیے، شر نہیں چاہیے۔ یہ ہر ذی شعور کا جو ہے سبحان اللہ ایک خواب ہے۔ اب اس حوالے سے ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بستی پرنمبٹ میں کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہاں مسجدیں آباد ہیں، اللہ ان مسجدوں کو آباد رکھے۔ یہاں علماء ہیں، اللہ ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اصحاب خیر ہیں جو خیر کے متلاشی ہیں اور خیر کے متلاشی کا سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اصحاب خیر کی بھی حفاظت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے دوستو، ہم ماحول میں بدلاؤ ضرور چاہتے ہیں، لیکن بدلاؤ کہاں سے ہونا چاہیے، سدھار کہاں سے ہونا چاہیے، انقلاب کہاں سے ہونا چاہیے، بہتری کہاں سے شروعات کرنی چاہیے، اس میں ہم بہت غلطی کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہماری اپنی پریکٹیکل لائف کو رکھ کر۔ کیا ہے؟ ہم خیر باہر تلاش کرتے ہیں، روشنی باہر تلاش کرتے ہیں، خود ہمارا دل بڑا تاریک ہوتا ہے، ہمارا گھر بڑا تاریک ہوتا ہے۔ روشنی کہاں تلاش کرتے؟ باہر تلاش کرتے۔ خود گھر تاریک ہے، سیاہ ہے، دل بھی سیاہ اور تاریک ہے، اور روشنی حاصل کرنے آپ باہر نکل گئے اور روشنی پھیلانے باہر نکل گئے آپ۔ دوستو، اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ سب سے پہلے آپ سبحان اللہ اپنے دل کی اصلاح کیجئے گا، اپنی ذات کو عدالت کے ترازو میں تولیے گا کہ آپ کے اندر کیا خامیاں کیا خوبیاں ہیں۔ خامیاں اگر نظر آئیں، پہلی فرصت میں ایک ایک خامی کی اصلاح کیجئے، ایک ایک خامی کو پہچانیے، اعتراف کیجئے، اللہ کے حضور سچی توبہ کیجئے۔ یہی لوگ معاشرے میں انقلاب بپا کرتے ہیں۔ گنہگاروں سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ سیاہ کاروں سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ بدلاؤ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو خود بدلتا ہے وہ ماحول کو بدلتا ہے، جو خود سنورتا ہے وہ ماحول کو سنوارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔
اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے جب ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اس میدان میں, اس فیلڈ میں ہم کہاں تک صحیح ہیں. ہر مسلمان کو عدالت کے اس ترازو میں خود کو پرکھنا چاہیے اور تولنا چاہیے. جب خود پہ نظر پڑتی ہے نا دوستو, یقیناً بہت ساری کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں. جو سامنے والے میں ہم چاہتے ہیں وہ خود میں وہ چیز نظر نہیں آتی. سامنے والے میں جو ہم چاہتے ہیں خود میں وہ نیکی نظر نہیں آتی. پھر ماحول کیسے بدلے گا؟ اسی لیے شاعر نے کیا بہترین بات کہی ہے, نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. جب انسان خود کے گریبان میں جھانکتا ہے, جب انسان خود کو آئینے میں دیکھتا ہے, اسے اپنا آئینہ بڑا دراڑ نظر آتا ہے. آئینے میں سبحان اللہ شفافیت نظر نہیں آتی, آئینہ صاف نظر نہیں آتا ہے, کہیں گناہوں کا چھید ہے, کہیں نافرمانیوں کا دراڑ ہے. تو سب سے پہلے اس کی اصلاح کیجئے, اس کی مرمت کیجئے. آپ پہلے اپنا آئینہ پاک و صاف کیجئے. اس آئینے کے ساتھ جہاں بھی جائیں گے اللہ کی قسم وہ آئینہ سب کو بنانے میں کامیاب ہوگا. ایک لچک پیدا ہوگی ہماری زندگی میں, ایک تاثیر پیدا ہوگی ہماری زندگی میں. اور ہمارے نبی کی سبحان اللہ سیرت پڑھیے گا, اللہ اکبر. نبی کی سیرت مؤثر کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت میں وہ لچک اور کشش کیوں ہے؟ اللہ کی قسم پوری سیرت کھنگا لیے گا آپ, ایک مثال بتائیے گا اللہ کے نبی نے کہا ہو اور آپ نے اس معاملے میں خود کو الگ رکھا ہو, مثال دیجئے گا. اللہ, بلکہ آپ نے جو کہا سب سے پہلے صحابہ نے اس میں سب سے بہترین مثال آپ میں تلاش کی. غزوہ خندق کا واقعہ ہمیں یاد ہوگا, اللہ اکبر. پڑھیے گا غزوہ خندق, ہمیں اسلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی, صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی, کیسے ماحول بدلتا ہے, کیسے دلوں میں ایمان منور رہتا ہے. غزوہ خندق کا ایک واقعہ کافی ہے دوستو. ایسے نازک دور میں سبحان اللہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا جب معاشی اعتبار سے مدینے میں مسلمانوں کے حق میں بڑی تنگی اور مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ تھی. مسلمان بڑی خستہ حالت میں تھے اور اس قدر ناگفتہ حالت, اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس جو گھی اور جو جو کھانے کے لیے میسر تھے ان میں زیادہ دنوں تک رکھنے کی وجہ سے, اسٹاک کر کے رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ سامان نہ تھے, ان میں بو آتی تھی. اس بو والے کھانے کو مجبوراً پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے, اس بھوک کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو کسی طرح کھا لیا کرتے تھے. اور صحابہ کی, اللہ کے نبی کی خدمت میں بعض صحابہ پہنچے اپنی بھوک اور اپنی پیاس کی شکایت لے کر. تو سبحان اللہ صحابہ اپنے پیٹ پر, تاریخی ناحیے سے واقعہ ثابت ہے, جیسا کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے, جب وہ اپنے سبحان اللہ پیٹ پر کپڑا باندھ لیتا ہے تو اسے بھوک کا احساس تھوڑا کم ہونے لگتا ہے, بھوک کی شدت میں تھوڑی کمی ہونے لگتی ہے. تو سبحان اللہ بعض صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں. تو قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا دوستو, قوم کے لیڈر ہیں, قائد ہیں, حکم دیتے تو کہیں سے بھی آپ کی خدمت میں اناج پیش کر دیتے, کھانے کا انتظام کر دیتے. اللہ اکبر, قربان جائیے اس نبی پر. آپ بھی اپنے سبحان اللہ بطن مبارک میں 2 پتھر آپ باندھے ہوئے تھے. اس سے صحابہ کا غم تھوڑا ہلکا ہوا, اس سے صحابہ کی بھوک کی شدت میں تھوڑی کمی آئی. ارے قربان جائیے ہمارے امام پر, ہمارے قائد پر. قائد کا حال بھی یہ ہے سبحان اللہ خود بھوک میں مبتلا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ خندق کی جو کھدائی ہوئی, اور تاریخ ناحیے سے اختلاف ہے, بعضوں نے کہا کہ 6 دن, بعضوں نے کہا کہ 14 دن, بعضوں نے کہا کہ 1 مہینے کے آس پاس یہ خندق کی کھدائی کا عمل جاری رہا. المہم خندق کی کھدائی میں خود اللہ کے نبی مصروف عمل تھے دوستو.
اور اس قدر مصروف عمل تھے جو آپ سبحان اللہ غبار جو آپ پتھر ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کرتے اس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک سبحان اللہ غبار سے آلود ہو گیا. آپ کا جسم مبارک. تو یہ ہوتی ہے زندگی. ہم چاہتے ہیں نہ بدلاؤ. گھر والوں میں ہم بے اثر کیوں ہیں دوستو؟ قوم و ملت کے درمیان ہم بے اثر کیوں ہیں؟ یہ جو سبحان اللہ بے اثر ہونے کی کیفیت یہ بدعملی کا نتیجہ ہے. ہم اوروں میں تو بہت بدلاؤ چاہتے, خود کو اس راستے سے الگ رکھتے. ہم اوروں میں بہت کچھ چاہتے اور خود میں کچھ نہیں چاہتے. اگر کسی نے میری اپنی غلطی کو واضح بھی کیا نا, وہیں سے وہ میرا دشمن ہونے لگتا ہے. مجھے تو اس کا جو ہے سبحان اللہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے صحیح طریقہ اختیار کیا. بھری مجلس میں اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا, بلکہ تنہائی میں اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے, آپ اس کی اصلاح کر لیجئے نا, وہ عبادات کے ناحیے سے ہو یا معاملات کے ناحیے سے ہو. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی آج بڑی کمی پائی جاتی ہے جو سبحان اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرے. ایسے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. عموماً میرے اور آپ کے ذہن میں یہ لوگ ہمارے سب سے پہلے دشمن شمار ہوتے ہیں. پھر بدلاؤ کہاں سے آگا دوستو؟ ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں جو جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. تو جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, جو ہمیں بڑا عابد و زاہد بناتے ہیں, جو ہمیں بہت بڑا نیکوکار اور اچھا انسان جو ہے بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ میرا دامن اتنا گندا اور گدلا ہے اللہ جانتا ہے. دوستو اللہ کے حضور اپنے سبحان اللہ زندگی کو رکھیے گا, اللہ کی ذات سے امید رکھیے گا. اگر دل میں روشنی آ جائے, گھر منور ہوگا, ماحول منور ہوگا, دوستوں کی مجلس منور ہوگی. ہمارا سبحان اللہ یہ بستی کا جو سرکل ہے, اللہ کی قسم یہاں ضرور ماحول بدلے گا. دوستو تو خود سے اپنی جو ہے سبحان اللہ اصلاح کی شروعات کیجئے گا. اور اسی لیے اللہ کے پاس وہ لوگ پسندیدہ نہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور. وہ مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں سورہ صف کی, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی باتیں نہ کرنا جو خود تم کرتے نہیں. اللہ کے پاس یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو خود کرتے نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, معراج کے وقت کچھ اہم واقعات رونما ہوئے, ان میں سے بعض صحیح ہیں تو بعض غلط ہیں جن کا صحیح سند سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جس قوم کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے. ایک ایسی قوم پر سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جس قوم کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا, من ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا, جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہ سفر معراج کے موقع پر آپ نے منظر دیکھا تھا, ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. اے محمد یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں, وہ رہنما ہیں, وہ مبلغین ہیں, وہ واعظین ہیں, وہ مرشدین ہیں جو دنیا میں اصلاح کا بیڑا لے کر نکلتے تھے, جو کہتے کچھ تھے اور ان کی پریکٹیکل لائف بالکل اس سے الگ تھی. ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے. دوستو صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. صاحب کردار ہمیں چاہیے, ایسا شخص ہمیں چاہیے جس کی پریکٹیکل لائف لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں. دیکھو بھائی, زبان ایسی ہونی چاہیے, تجارت ایسی ہونی چاہیے, زندگی ایسی ہونی چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے, چہرہ ایسا ہونا چاہیے, معاملات ایسے ہونا چاہیے, دوستیاں ایسی ہونی چاہیے. ایسی ہم مثالیں پیش کریں. دوستوں ڈھونڈتے ہیں تو مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں, اور پھر بھی ہمیں شکوہ ہے ماحول نہیں بدل رہا ہے, پھر بھی ہمیں شکایت ہے نوجوان غلط راستے پہ جاتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے دوستو, پرنمبٹ کے بعض سنجیدہ لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ اکثر جمعہ کے خطبوں میں
اور مختلف پروگرام میں بلڈنگ کے خلاف آپ بولتے ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے کہ بلڈنگ کے خلاف آپ بولتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا مایوس کن گفتگو انہوں نے کی, مولانا کچھ بھی کہیے گا آپ کہیے یا سبحان اللہ ماحول میں جتنے علماء ہیں سب کہیں, ماحول بدلنے والا نہیں ہے مولانا پیرنم بٹ کا. کیوں بھائی؟ کہا کہ مولانا نوجوان ایسے ہیں فی الوقت اور برائی کے اس جو ہے اللہ رحم فرمائے یعنی اس راستے پہ اس راستے سے یعنی برائی کے اس راستے سے بہت آگے نکل چکے ہیں جہاں ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے. اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ آپ جو ہے سبحان اللہ یعنی کچھ بھی کہیے گا, ہمارے اپنے نوجوان بدلنے والے نہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے, بہت نڈر ہو گئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ بس چند دنوں تک اندر رہنا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ بھی جانتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً شرم کی بات ہے کہ ہماری بستی میں بعض نوجوان وقتاً فوقتاً پکڑے جاتے ہیں, راتوں رات داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ سینٹرل سے لوگ آتے ہیں اور یہاں ہمارے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں. اور ایسی بستی ہے یہاں دینی ماحول ہے, یہاں دینی رنگ ہے, یہاں علماء ہیں, مساجد ہیں. واللہ دوستو یہ میرے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے, ہم ان نوجوانوں کی فکر کرتے رہیں جب تک یہ جان باقی رہے گی, جب تک سانسیں چلتی رہے گی ہم ان نوجوانوں کے بارے میں فکر کریں گے. اللہ کی قسم کبھی مایوس نہیں ہوں گے. بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کو جو ہے ڈرانے والا نہ ہو, لیکن امید ہے اللہ کی باتوں میں, رسول کی باتوں میں وہ تاثیر ہے, وہ دم ہے کہ ان نوجوانوں کو یہ باتیں بدل سکتی ہیں انشاءاللہ. بس ضرورت ہے ان کو لائیں اپنے ماحول میں. مسئلہ یہ ہے ہمارا کوئی نوجوان جاتا ہے نا, اثر انداز ہونے کے بجائے اثر قبول کر کے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. بعض اللہ کے بندے گئے اس ارادے سے کہ چلیے مولانا کچھ ہم بدلاؤ لاتے ہیں, اب ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ بھی مال کا نشہ ہے نا, مال ایسا نشہ پلاتا ہے اللہ رحم کرے سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا کہا, نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. پیسہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے, دین بدل دیتا ہے, دل بدل دیتا ہے, دنیا اجاڑ دیتا ہے, آخرت برباد کر دیتا ہے. یہ مال کا نشہ ایسا. اسی لیے آج کے دور میں دوستو ضروری ہے ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یہ دعا شامل کریں, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المال, اے اللہ اس فتنہ مال سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اس لیے ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ, ہم کہتے رہیں گے, دعا بھی کرتے رہیں گے, اور ماحول کو ہم بدلنے کی بھی کوشش کریں گے. دوستو مایوس ہونا ہماری پہچان نہیں, مایوس ہو کر ٹہر جانا ہماری پہچان نہیں. آگے بڑھتے رہیں گے, اصلاح کا بیڑا لیں گے, لیکن میں نے کہا نا کہ اثر انداز ہونے کے لیے ہماری زندگی بھی ویسی ہو. دوستو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ویسی مثالی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کی اللہ توفیق دے. دعا کیجئے گا ضرور اللہ کے حضور. کبھی رات میں آپ کو موقع مل جائے, 2 رکعتیں دوستو کافی ہے مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے. کبھی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیے گا رات میں, تو یقیناً زندگی گزارنے کی لذت پائیں گے آپ. صلو باللیل والناس نیام جو آپ نے فرمایا, اللہ اکبر, وہ بھی آخر میں ذکر فرمایا آپ نے, سلام کو عام کرو, بھوکوں کو کھلاؤ, رشتوں کو جوڑو, اور آپ نے آخر میں فرمایا ہر کار خیر کو انجام دینے کے لیے آپ کی تنہائی کی عبادتیں بہت لاج رکھتی ہیں اللہ کے پاس, بہت اثر رکھتی ہیں, بہت معنی رکھتی ہیں. کیونکہ تنہائی انسان کی اگر بہتر ہو, اللہ کی قسم اس کی جلوت اور ظاہری زندگی بھی بہت بہتر ہوگی, روشن ہوگی, روشن ہوگی اور روشن ہوگی انشاءاللہ. اور اسی روشنی کی ہم تلاش میں ہیں. اپنی تنہائی کی زندگی کو بہتر بنائیے گا. جب آپ کھڑے ہوں گے نا, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, اللہ اکبر, ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات میں اٹھ کے جب اللہ کو مناتے ہیں نا آپ, اس کے 2 فائدے ہیں. رات میں اٹھ کر اللہ کو منانا یہ بہت عظیم عمل ہے. بہت سارے اللہ کے بندوں کو یہ موقع ملتا نہیں, اٹھتے ہیں 2-3 بجے واش روم کے لیے. کتنے اللہ کے بندے ہیں کبھی مسلح, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے اور رب کے درمیان سیکرٹ مسئلہ ہے, یہ سیکرٹ عبادت ہے, یہ جو صرف رب جانے اور آپ جانے. لیکن کر کے دیکھیے گا عجیب لذت ملے گی آپ کو. سلف صالحین ایسے ہی تھے. 2 رکعت نماز پڑھیے گا آپ, اور 2 رکعت نماز کے سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر آپ رونے کی کوشش کیجئے گا. یقیناً اس رونے میں اللہ کی قسم کوئی دکھلاوا نہیں ہے, کوئی شو آف نہیں ہے, کسی کو سبحان اللہ خوش کرنا نہیں ہے, رب کو خوش کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اس عدالت کے سبحان اللہ انصاف کے ترازو میں خود کو تولنا ہے, اور انصاف کی عدالت میں خود کو لا کے کھڑا کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے گا دوستو,
خود ماحول بدلے گا انشاءاللہ. اور میرے اپنے موضوع کو، چونکہ یہاں پر الحمدللہ معزز خواتین بھی ہیں، کچھ باتیں اسی موضوع کے حوالے سے کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کر دیں گے. ابھی تک ہم نے معلوم کیا کہ خود کو بدلنا بہت ضروری ہے ماحول کو بدلنے کے لیے، اور محنت کرتے ہم، محنت کا صحیح رخ اور صحیح ڈائریکشن ہم کو متعین کرنا چاہیے. اب آئیے گا ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ خود کو سنوارتے ہیں آپ، اور باہر کی زندگی میں بھی آپ اسی نیکی کا فیس لے کر جاتے ہیں، ایک جذبے کا فیس اور چہرہ لے کر جاتے ہیں آپ. لیکن غلطی ہم سے کہاں ہوتی ہے معلوم؟ جب اپنے گھر کا کوئی مسئلہ آتا ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبھی گھر والوں کو ہم نے سمجھایا نہیں. 20 سال سے ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، غور سے سنیے بات، 20 سال سے ایک ایسے شخص سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے جس کو کبھی نماز فجر کی توفیق نہیں ملی، اور مجھے یہ توفیق نہیں ملی نماز فجر کے بارے میں 2 باتیں اس سے کروں میں. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑے مسلح ہیں مولانا اور بہت بدلاؤ چاہتے ہیں. ہم بدلاؤ کہاں سے چاہتے ہیں ہم؟ بتاؤ آپ. میں نے کہا نا، باہر کی زندگی میں ہمیں روشنی چاہیے. 2 زندگی ہم بھول جاتے ہیں، ایک خود کے ضمیر کی زندگی، اور گھر میں بھی ایک زندگی ہوتی ہے. اگر یہ کہوں، واللہ میں کسی کو اس میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن خود کو اور اپنے گھر کو اس معاملے کو سامنے رکھ کر آپ پرکھنے کی کوشش کیجئے گا. 2 زندگیاں ایسی ہیں جو مردہ پڑی ہوئی ہیں. یہ خود کا ضمیر ہے، یہ خود کا دل ہے، اور دوسرا گھر کی زندگی میں جو زندگی ہونی چاہیے آج وہ زندگی نظر نہیں آ رہی آج. اور اس کی مثال میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ 20 سال سے ایک آدمی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، اور کبھی آپ نے سبحان اللہ جس نیکی کے آپ پابند ہیں اس کو آپ نے پابند بنایا ہی نہیں. یہ اور بات ہے مولانا، میں نے بہت کوشش کی اور کوشش بھی کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی کوششوں کو رنگ لائے. ہمت مت ہاریے. بعض وہ ہوں گے جو آپ کے آس پاس میں مائے ختیجہ کی طرح ہوں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں گے، علی رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں گے، عبداللہ بن مسعود کی طرح ہوں گے رضی اللہ عنہم جمیعاً، جو آپ سے متاثر ہو کر آپ کی فکر کو قبول کریں گے. اور آپ کے آس پاس کچھ ایسے بھی ہوں گے، معاف کیجئے گا، نعوذ باللہ، ایمان اور عقیدے میں ویسے نہیں، لیکن آپ کی بات کو قبول نہ کرنے میں ان کے اندر یا تو ابو جہل کی صفت ہوگی، یا ان کے اندر امیہ بن خلف کی صفت ہوگی، یا عقبہ بن ابی معیط کی، جو بارہا سمجھانے کے باوجود وہ کبھی سمجھیں گے نہیں. مایوس ہونا ہے کیا؟ نہیں. میرے اور آپ کے حبیب کیسے تھے؟ ہمیشہ فکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، محنت کرتے رہے، فکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور محنتیں الحمدللہ رنگ لائیں. اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہلاکت کو لکھ دیا، بے دینی کو لکھ دیا، وہ مقدر کی بات ہے وہ. لیکن میرے اور آپ کی طرف سے کوشش تو ہونا. دوستو یاد رکھنا، گھر کا ماحول بہت ضروری ہے. آج اپنے گھر سے اپنے بچوں کو دینداری کا سبق پڑھا کے بھیجیے. باہر کی زندگی میں یہ نیو جنریشن اور نئی نسل محفوظ رہے گی. گھر سے جو تعلیم ہم دیتے ہیں اللہ کی پناہ. الحمدللہ بہت سارے ماں باپ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس پر تو پورا زور اور فوکس کرتے ہیں، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، آج آپ کا استاد سے ٹیچر سے کیا معاملہ رہا، اور اگر کچھ نہ بتانے پر فون کر کے پوچھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ فکر کیجئے، محنت کیجئے، اور اپنے بچے کی دنیا کو آپ سنواریے. سوال یہ ہے، آپ کا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، کتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بچے مکتب میں کیا پڑھتے ہیں، کون سی دعائیں یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. مکتب میں وہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں جو دعائیں ہماری زندگی کو سنوارتی ہیں، جو ہماری تنہائیوں کو بہتر بناتی ہیں، جو ہمیں سنت سے قریب کرتی ہیں. ایسی دعائیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. کیا مجال کہ ہم پوچھ دیں یہاں تو مسئلہ کیا ہے، تو چھوٹا بچہ ہے نا. دوستو یاد رکھنا، بچوں کی قدر کیجئے گا، بچے دل سے آپ کی قدر کریں گے. ہم ہمیشہ کیا ہے، گھر کے ماحول میں دیکھیے گا بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے، صرف مارنا، توڑنا، جھاڑنا، جھٹکنا اور اسی طرح سے دور کرنا. اور ماں باپ سے جیسے ہی بچے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، بچوں کے ذہن میں صرف وہی فیس یاد آتا ہے. کبھی آپ مسکرا کے بلائیں بھی، کبھی بچے ڈرتے ہیں اس مسکراہٹ کے پیچھے کہیں میرے ابو غلط ارادہ تو نہیں کر رہے ہیں، قریب بلا کر مجھے ماریں گے تو نہیں.
اللہ مستعان. دیکھو دوستو, ہم نے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے, ہم پیار دینا بھی چاہیں, بچے اس پیار کو بھی نفرت کی جو ہے نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ ہم نے ویسا ہی معاملہ بچوں کے ساتھ. اللہ کی خاطر, اللہ کے بندو, میں خاص کر ماؤں سے گزارش کروں گا, میں خاص کر عورتوں سے گزارش کروں گا. مرد حضرات تو باہر کی الجھنوں میں رہتے ہیں, باہر کی زندگی میں رہتے ہیں. اللہ مرد حضرات کی باہر کی زندگی میں حفاظت فرمائے, ان کی کمائی میں برکت دے, ان کے باہر کے مسائل کو اللہ حل فرمائے, اللہ ان کے ہر قدم حفاظت فرمائے. لیکن یاد رکھنا معزز خواتین, ماحول کو بدلنے میں آپ کا کردار ہے. پوری تاریخ پڑھیے گا آپ, کتنی مثالیں میں آپ کو دوں. ہمارے نبی کی مثال آپ کو یاد ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے, پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کیا کیفیت تھی اللہ کے نبی کی؟ اے خدیجہ زملونی زملونی, مجھ پہ چادر اڑا دو, ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. قربان جائیے اس حبیب پر. اللہ کے نبی نے جس بیوی کا انتخاب فرمایا وہ کتنی صالحہ تھی, کتنی متقیہ تھی, کتنی عفیفہ تھی, اور کتنی سبحان اللہ سمجھدار خاتون تھی. دیکھا شوہر بہت پریشان ہیں, اس الجھن کو بڑھانے کا سامان فراہم نہیں کیا, اس پریشانی کو بڑھانے کا سامان فراہم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایسی دوا دی اپنے الفاظ کے ذریعے جس سے نبی کی پریشانی کا علاج مل گیا. اللہ اکبر. ہمارے مرد حضرات کو میڈیکل جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات غور سے سنیے. مرد حضرات اللہ سلامت رکھے باہر کے ٹینشن سے حاضر ہوتے ہیں, بی پی کا مسئلہ, شوگر کا مسئلہ, اللہ تمام کو صحت و عافیت سے نوازے. یاد رکھنا اللہ کی بندیوں, ایسی ادا اختیار کرو, ایسا انداز اختیار کرو, ایسا لہجہ اختیار کرو کہ آپ کے شوہر کا ٹینشن ختم ہو جائے, آپ کے والد محترم کی پریشانی دور ہو جائے. بیٹی کا کردار ایسا ہو, اس قدر مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی باپ کی خدمت میں حاضر ہو, باپ کی پوری پریشانی سبحان اللہ یعنی برف کے گھلنے کی طرح گھلنے لگے. جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تب انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیا اسٹیپ اور قدم آگے بڑھانا چاہیے سمجھ میں آتا ہے. باہر سے آتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے, اور یہاں پر اللہ رحم فرمائے کچھ ایسا ماحول ہے گھروں کا, اللہ کی پناہ, اور زیادہ الجھن کو بڑھاتے ہیں. اور بہت ساری اللہ کی بندیاں ہماری بہنیں اللہ ہدایت دے, سسرال کے جو مسائل ہوتے ہیں انتظار کرتے کب شوہر آئیں, کب ساس کے مسائل, ننن کے پرابلمز شوہر کی خدمت میں پیش کریں. پہلے سے ٹوٹ کر آئے ہیں اور مت توڑیے. آپ کا کردار ایسا ہو, مثلا اگر شوہر یہ کہے کہ چائے بنا کے دیجئے, پہلی فرصت میں چائے بنا کے دیجئے. آپ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے شوہر کے ذہن کو سکون ملے گا. اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے تو بھی سلوشن ملے گا, ورنہ سلوشن نہیں ملے گا, صرف آپ کو بھی اور الجھن ملے گی. وہ جو الجھن ہے نا پھر آپ میں ٹرانسفر ہوگی, وہ آپ میں منتقل ہوگی, وہ پھر دونوں پریشان. جب دونوں پریشان تو بچے پریشان ہوا. اچانک بچے انٹر ہوئے ماں باپ کے درمیان, پہلے سے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, اور کہا کہ امی مجھے کاپی چاہیے, کل مجھے جو ہے ورک بک جو چاہیے مجھے. دونوں مل کر جو ہے اس کو مارتے ہیں. اللہ رحم کرے. ارے اللہ کے بندو, اپنی لڑائی کا اثر اپنے بچوں پہ مت دکھائیے. وہ ماحول کبھی نہیں بدل سکتا ہے جہاں پر بڑے اپنے بچوں کے سامنے لڑائی کریں. حد تو یہ ہے بعض گھرانوں کا حال اتنا برا ہوتا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے. اور کبھی ماں بیٹوں کو اپنے فیور میں کر لیتی ہیں اور باپ بیٹیوں کو اپنے فیور میں کر لیتے. بس قریب ہے کہ جنگ ہو جائے دونوں کے درمیان, بس وہاں تلوار نہیں ہے. اللہ ہدایت دے دوستو. اسی لیے ایک دوسرے کو سمجھیے گا دوست, زندگی بڑی مختصر ہے. یہاں یادگار لمحات ہی یادگار بنتے ہیں, یاد رکھنا. یادگار لمحات ہی یادگار بنتے ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کیجیے اللہ کے بندو, ماحول بنے گا, ماحول بنے گا, ماحول بنے گا. اپنے بچوں کی خاطر اپنے بعض پریشانیوں کو زمین میں دفن کیجیے. آپ ایگو کا مسئلہ, پریسٹیج کا مسئلہ, میں کیوں آگے بڑھ کر بات کروں, غلطی تو انہوں نے کی نا, اس سے زندگی بنتی نہیں. زندگی کس سے بنتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے کا ماحول اپنے اندر پیدا کریں. اور یہاں پر یہ بات ضرور ہم کریں گے, خاص کر پیرنمبٹ کے ماحول میں. سسرال کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے. یہاں پر سسرال کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے. اگر سمجھ لیجئے گا کہ آج عورت چاہتی ہے, صبح میرے شوہر ناراض ہو کے گئے تھے, رات آئیں گے. اللہ کی نبی نے فرمایا تھا, میں نے ایک بیان میں سنا تھا, اللہ اکبر,
اس خاتون کے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے. کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عورت کی پہچان یہ ہے اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر گھر میں داخل ہو اپنی ادا سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے زیب و زینت سے اور اپنی سبحان اللہ خاص اداؤں سے اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لے، اپنے شوہر کو خوش کر دے. یہ حدیث اس نے پڑھی ہے، یہ نیک بیوی کی پہچان ہے. سسرال میں ماحول کہاں فراہم کرتے؟ مثلا شوہر اگر 8 بجے گھر میں داخل ہوتے ہیں، 7 بجے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب گھر کے احباب جانتے ہاں یہ بیٹے آنے کا ٹائم ہے، فوراً بہو کو کچن بھیج دینا. ارے اللہ کی بندیوں، اپنی بہو کو سنورنے کا موقع فراہم کرو. ارے جب آپ کی بہویں سنور کے رہیں گی، اللہ کی قسم آپ کے بیٹوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ان کی نگاہیں محفوظ رہیں گی. کیوں باہر کی زندگی میں اور لڑکیوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں جو عورت ہوتی ہے وہ مائل کرنے والی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پسینے سے شرابور رہتی ہے، کپڑا بڑا گندا ہوتا ہے. اور باہر کی زندگی میں وہ بندہ ایسی لڑکیوں کو دیکھتا ہے اللہ کی پناہ جو بظاہر بن سنور کے رہتے ہیں. یہاں تو ماحول یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا، کہ عورت جب گھر میں داخل ہو، یہ تو ساس کی ذمہ داری ہے. جانتے ہیں نا ابھی شوہر یعنی ان کے آپ کے بیٹے اور یعنی شوہر اس بہو کے آنے والے ہیں تو کہیے گا جاؤ بیٹے جا کے کپڑے بدل لو، اپنے آپ کو سوار لو. ارے اللہ کے بندو ایسا ماحول پیدا کیجئے گا، اللہ کی قسم جب دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو، سمجھے نا، وہاں پر دین قائم ہوگا، وہاں پر یقیناً جو ہے زندگی میں زندگی آئے گی انشاءاللہ. اب تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا کس نے سوارا اپنے بچوں کو؟ باپ سے زیادہ ماں نے سوارا، کیونکہ ماں کا ذہن بہت صاف تھا. دوستو آپ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کو پڑھیے گا، آپ کے والد محترم اور والدہ نے بڑا پاکیزہ ماحول گھر میں قائم کر رکھا تھا. اور سبحان اللہ جانتے ہیں آپ کے والد محترم ابو بکر رحمہ اللہ جو وقت کے بڑے عالم تھے، جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کے عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر آپ کے والد محترم ہیں. سنیے واقعہ، بیوی حمل سے ہیں، درد ذہ کا وقت ہے، کسی معاملے میں کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے، اور بہترین لائبریری گھر میں سجی ہے، کتابوں کی لائبریری، اور دونوں علم دوست ہیں. علم دوست بنے اللہ کے بندو، آپ انشاءاللہ علماء کو گھروں سے تیار کریں گے، با اخلاق نسل کو تیار کریں گے، آپ مہذب نسل کو آپ تیار کریں گے. آپ دونوں علم دوست تھے. شوہر نے حکم دیا بیوی کو، حمل سے ہیں اور پیٹ میں جلال الدین السیوطی ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کتاب لے کر آؤ. کتاب تلاش کر رہی تھی، اسی موقع پر اسی لائبریری کے درمیان درد ذہ آ گیا. جو درد ہے وہ درد ذہ آپ کو لاحق ہوا، تو وہیں پر آپ اسی کمرے میں جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کو جنم دیتی ہیں. مورخین نے لکھا ہے کتابوں کے مابین آپ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کا لقب ہے ابن الکتب، کتابوں کے بیٹے ہیں آپ. کتابوں کے درمیان آپ کی پیدائش ہوئی، اور ماحول کا اثر دیکھیے. آپ تاریخ پڑھیے گا، جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے علمی دنیا میں کوئی فن آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی فن آپ نے نہیں چھوڑا. یہ فن تفسیر، فن حدیث، فن تجوید، فن مصطلح، فن تاریخ، فن فقہ، فن اصول، فن مصطلح، کوئی بھی فن لیجئے جلال الدین السیوطی کی کتاب آپ پائیں گے. آپ کیا اثر ہے میرے بھائی، کیا اثر ہے یہ. ماں باپ جو علم دوست تھے، ایک علم دوست عالم کو جنم دیے. قوم کے لیے اتنے بہترین سرمایہ، 10ویں تاریخ، 10ویں صدی، 10th سنچوری کی تاریخ لکھی جائے اور جلال الدین السیوطی کا نام نہ لیا جائے، وہ تاریخ ادھوری ہے، وہ تاریخ ادھوری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، سنبھالا کس نے؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے. نام کیا تھا؟ ست النعم آپ کی والدہ کا نام تھا. اور علماء نے آپ کی والدہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، ہی الشیخۃ الصالحۃ المعمرہ، 90 سال کے آس پاس آپ نے عمر پائی. اور ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنانے میں آپ کی والدہ کا کردار ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کی والدہ نے امام مالک کی ایسی تربیت فرمائی، اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا امام مالک کو بچپن میں گانے سننے کا تھوڑا شوق پیدا ہوا، جو لوگ گاتے ہیں وہ شوق پیدا ہوا.
تو جہاں بھی لوگ جا کے کچھ گاتے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو والدہ نے بیٹے کے اندر اس جو ہے معاملے کو دیکھا, گھبرا گئی. ارے اللہ کی بندیوں, آپ اپنے بچوں کے جذبات کو پہچانو, ان کی فیلنگ کو پہچانو. وہ مائیں کہاں سے پہچان سکتی جن کی زندگی ہمیشہ سوشل میڈیا میں گزرتی ہے. صبح اٹھیں تو واٹس اپ فیس بک کے میسیجز کی فکر, رات سوئیں تو کوئی میسیج اپڈیٹ کر کے سونے کی فکر. اپڈیٹ آپ سوشل میڈیا کو کرتے ہیں, اپڈیٹ اپنے بچوں کو کیجیے. آپ کے موبائل میں وائرس ہے, اسے دور کرنے کی تو فکر ہے. آپ کے بچوں میں جو برائی کا وائرس ہے اسے کبھی آپ نے بدلنے کی کوشش نہ کی, اسے کبھی آپ نے دور کرنے کی کوشش نہ کی. اور یہ دیکھیے سبحان اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی والدہ اور ادھر امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ ہے کہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ نے امام مالک سے فرمایا, یا بنی ان المغنی اذا كان قبیح الوجہ لا يلتفت الیہ فدع الغناء واطلب الفقہ. آپ نے فرمایا, امام مالک کی والدہ نے, اے میرے بیٹے, جو گاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ اپنا رول ماڈل مانیں, جن کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیں, بلکہ اے میرے لختے جگر, یہ چھوڑ دیجئے, یہ دنیا اور آخرت کو فنا کرنے والی چیز ہے, یہ چھوڑ دیجئے اور علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے. اس وقت مدینے کے ایک بہت بڑے امام تھے, ربیعہ بن فروخ رحمہ اللہ, من اکبر علماء المدینہ, مدینے کے کبار علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, کبار علماء میں سے ہیں آپ, ربیعہ بن فروخ رحمہ اللہ. آپ نے کہا امام مالک کی والدہ نے, تعلم من ادبہ قبل علمہ, جائیے ربیعہ کے پاس بیٹھیے رحمہ اللہ, بڑے با ادب ہیں, با علم ہیں, با ادب ہیں, صاحب علم ہیں. پہلے ادب سیکھیے بعد میں علم سیکھیے, پہلے ادب سیکھیے بعد میں علم سیکھیے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں, یہ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں. آپ کی عمر 4 سال کی تھی, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں 8 اور 9 سینچوری کے زبردست عالم دین ابن حجر رحمہ اللہ, بنایا کس نے؟ ابن حجر کو. ابن حجر, ابن حجر کا امت پر بڑا احسان ہے, ابن حجر کا رحمہ اللہ کا امت پر بڑا احسان ہے. اور سبحان اللہ, ایسا عظیم اور مثالی انسان بنایا کس نے؟ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی والدہ کی تربیت. 4 سال کی عمر میں باپ کے سائے سے محروم, اور ماں نے مکمل انہیں اپنے آغوش میں لیا. اللہ کی بندیوں, اللہ کی بندیوں, تمہارے گود میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. ایک گنہگار کو تم نیکوکار بنا سکتی ہو, ایک فاسق و فاسق کو تم اللہ کا فرما بردار بندہ بنا سکتی ہو. ایک ایسا بندہ جو حرام کمائی میں مبتلا ہے, اگر آج ہماری مائیں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اللہ کی قسم وہ حرام کمائی سے توبہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ہمیں خبر ملی پیرنمبٹ کے بعض نوجوان اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ماں کا پورا سپورٹ ہے, ماں کا پورا سپورٹ ہے. اور ماں کو کیا مل رہا؟ ماں کو یہ مل رہا ہے, ماں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, دنیاوی حساب سے بڑی اچھی گاڑی مل رہی ہے, زمینیں مل رہی ہیں. یاد رکھنا, حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے حلق کے نیچے اترے, جہنم کی آگ کھانے کے لیے تیار ہو جائیے, جہنم کی آگ کو اپنے جسم سے لگانے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ کی قسم ایسا نہیں کرنا. اللہ کی بندیوں, مرد حضرات سے زیادہ عورتوں کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. گھر کی عورتیں اگر بچوں کو سمجھائیں نا, اب دیکھیے یہاں جو بچے بیٹھے ہیں, اللہ ان کے مستقبل کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنائے. بہت سارے بچے ہیں سب کو یہ توفیق نہیں ملی, ان کی ماؤں نے ان کی صحیح تربیت کی. جاؤ بیٹے, نئی مسجد میں پروگرام ہے, بیٹھ کے آنا. اور یہی بچے ہیں جو آگے قوم کو سنبھالیں گے, انشاءاللہ قوم کے لیڈر بنیں گے. بہت کچھ اللہ ان سے کام لے گا. اور اسی لیے میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا, ہماری مساجد کا بڑا مسئلہ کیا ہے, اگر بچے تھوڑا بہت کھیلتے ہیں نا فوراً دور کر دیتے مسجد سے انہیں. بھائی اصلاح کیجئے, ہم یہ نہیں کہتے بچوں کے ہر نخرے برداشت کیجئے.
بچوں کے ہر نخرے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ کا گھر ہے, اس کی عظمت ہونی چاہیے, لیکن آپ کا بھی کردار یہ ہونا چاہیے ایسا لہجہ ہو بچے کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو اور بچہ یہاں باقی رہے, یہاں باقی رہے, یہاں باقی رہے. ورنہ اگر یہ بچے مسجد سے دور ہو جائیں گے, اللہ کی قسم باہر کی زندگی میں کوئی عافیت نہیں ہے, باہر کی زندگی میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان بچوں کی سوچ محفوظ رہے گی, ان بچوں کا فیوچر بنے گا. ارے اللہ کے بندو, دوستیاں ایسی, اللہ کی پناہ. بیٹھتے ہیں 4-5 نوجوان, گالی کے سوا کوئی چیز ہمیں سنائی نہیں دیتی, تباہی کے سوا کوئی چیز ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتی. بیٹھتے ہیں تو صرف گناہ کی باتیں, اور گناہ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جو گناہ رات میں اس بندے نے کیا, آج بڑے فخر سے وہ ذکر کرتا ہے اپنے دوستوں کی مجلس میں. اور جانتے ہیں آپ بحیثیت ذمہ دار, بحیثیت باپ اور بحیثیت ماں, آپ کے بچے کن سے ملتے؟ اللہ کی خاطر آنکھیں بند مت کیجیے. اگر یہ بات غور سے سنیے, کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں, غلط راستے پہ جا رہے ہیں, اہل خانہ وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اگر آپ نے آنکھیں بند کی, کل کے دن یہی بچے تمہارے آنکھوں سے آنسو لائیں گے, تمہارے سر کو جھکا دیں گے, پوری قوم کو بدنام کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے دوستو. آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, ان بچوں کی آنکھیں بھی کھلی رہیں گی. یہ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ عہد کر کے اٹھنا دوستو, کہ خود اپنے دل میں ایک روشنی لائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے گھر میں ہم روشنی لائیں گے. یہ 2 روشنیاں جب ٹکرائیں گی, ماحول بنے گا انشاءاللہ, ماحول بنے گا. دوستوں کا سرکل بھی بنے گا, رشتہ داروں کا سرکل بھی بنے گا, اور یہاں جو پاکیزہ ماحول ہے بستی میں, اس پاکیزہ ماحول میں اثر بھی پیدا ہوگا. بس یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس اجلاس میں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی. بس دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی خامیوں کو جان کر ایک ایک خامی کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے اندر جو نیکیاں ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں منتقل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, گھر والوں کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماؤں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے, اللہ ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے. اللہ تعالی ہمارے آبا باپ کی کمائی میں برکت دے, اور ان میں سے 2 یا 1 اگر وفات پا چکے ہوں, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی بال ان کی مغفرت فرمائے. اس نئی نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. گھر کو بنانے میں اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے, طاقت دے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے, ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے, ایک دوسرے پر اپنی خیر خواہی دینداری کے جذبات کو نچھاور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خاص کر اے اللہ تیرے در میں ہم بیٹھے ہیں, تیرے دربار میں ہم بیٹھے ہیں. ہماری بستی پر نمبر کے وہ نوجوان جو صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں, جو غلط راستے پہ گئے ہیں, عقیدے کے ناحیے سے ہو یا کمائی کے اعتبار سے ہو, اے اللہ انہیں پاکیزہ عقیدہ عطا فرما, صحیح عقیدہ عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. اے اللہ ان کے تاریک دلوں کو روشن فرما, ان کے مستقبل کو اے اللہ تو سوار دے, مسجدوں سے قریب کر دے, علماء سے قریب کر دے. اے اللہ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما, اور اس مجلس میں جو احباب اپنے مختلف مسائل کو لے کر پریشان ہیں, اے اللہ تمام کے حق میں امن کے فیصلے فرما, سکون کے فیصلے فرما, عافیت کے فیصلے فرما. جو طبیعت کو لے کر صحت کو لے کر پریشان ہیں, اے اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما, عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں زندگی عطا فرما, ہمارے دلوں میں زندگی عطا فرما, ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آخر میں ہم امام مسجد حفیظہ اللہ اور دیگر علماء اور محترم ذمہ داران جمعیت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سنہرا موقع مجھے اور شیخ توفیق حفیظہ اللہ کو عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ تمام سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا و شکراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.